دین سیکھیں۔ اس میں جو ہے نماز کے مسائل ہمارا آج کا جو ٹاپک ہوگا، اس میں ہم 3 ہیڈنگ پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے نماز کے فضائل، یعنی کہ قرآن و حدیث میں جو نماز ہے اس میں جو فضائل بیان کیے گئے نماز میں وہ کیا ہیں۔ میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ وضو کے مسائل کے حوالے سے اختتام کی طرف ہوا تھا، اس کا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے وضو کے مسائل کے حوالے سے۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ نماز کے حوالے سے چند ایک ہم آپ کے سامنے واقعات قرآن سے ثبوت جو ہے، فضائل اور حدیثوں سے جو ہے وہ میں آپ کو کچھ واقعات بیان کروں گا۔ نمبر 1 پر جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے قرآن و حدیث سے بے شمار جو ہے وہ فضائل ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 28 اور منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ بس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی سخت وحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ نماز پڑھنے کے کتنے فضائل اور نہ پڑھنے کے کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا دردناک جو ہے وہ ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ تو جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ہمیں ایسی چیز نہیں چاہیے۔ کیونکہ جیسے کہ پہلی ہیڈنگ آپ نے جانی، دوسری ہیڈنگ یہ ہے کہ کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 2 پر ہیڈنگ ہے کہ کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی تاریخ کو ان 4 یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے ان کا حشر ہوگا، یعنی کہ جو نماز کو ترک کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں، ان کا حشر جو ہے ان 4 کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز کو ترک کرے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز کو ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب یعنی نماز کو ترک کرنے کا سبب جو ہے وہ وزارت ہوگا تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی سخت وعید، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی، مال و دولت جو ہے، وزارت جو ہے اور تجارت جو ہے اس کے سبب نماز نہ چھوڑے میرے بھائی، کیونکہ رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ رزق کا وعدہ جو ہے، رزق جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، کسی انسان نے نہیں دینا ہے۔ تو بھائی ہم دنیا کی محبت میں آ کر جو رزق کمانے کے لگ پڑے ہیں تو یہ بہت ہی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ نماز چھوڑنے کے جو سبب ہیں وہ یہی 4 عموماً طور پر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس کا ذرا توجہ دیجئے، غور و فکر کیجئے کہ آپ کس کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ چند 1 منٹ کیا آپ نمازوں کے لیے نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم جو ہے وہ نماز، جیسے کہ آپ نے یہ 2 ہیڈنگ جانی۔ نمبر 3 پر ہے بڑے خاتمے کا سبب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے خاتمے کا سبب، اس کا ایک چھوٹی سی حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت نمبر 3 پر جو ہیڈنگ وہ یہ ہے کہ بڑے خاتمے کا سبب۔ اب سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جو کہ اپنی نماز میں رکوع اور سجود کو صحیح طرح ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی ہے
اگر اسی نماز کی حالت میں یعنی کہ جو نماز پڑھ رہے ہو اسی نماز کی حالت میں تمہیں موت آ جائے تو تم دین محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہم دین محمدی پر نہ مریں گے تو ہمارا کیا سبب ہوگا؟ یہ برے خاتمے کا سبب نہیں تو اور کیا ہے. پھر ایک روایت میں سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کب سے یہ نماز اسی طرح پڑھ رہے ہو؟ تو شخص نے کہا میں 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، تم نے 40 سال سے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، تمہاری 40 سال سے کوئی نماز ہی نہیں ہوئی ہے. تو اگر تم اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو تم دین محمدی علی نبینا والصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے. تو میرے بھائی ایسی موت کا کیا فائدہ جو ہمیں دین محمدی پر نہ مارے؟ ایسی موت کا کیا فائدہ جو ہمارے برے خاتمے کا سبب بنے؟ میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں، اپنی نماز میں اچھے طریقے سے آسان طریقے کا ادا کریں اپنی نماز کو. میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو جو ہے وہ درست کریں، رکوع سجود قرات وغیرہ جو ہے قیام جو ہے جلسہ وغیرہ سب کچھ ٹھیک کریں، اپنی قرات کو ٹھیک کریں. مجھ سے کم تر کو کر دیا برتر، کیا جب اس میں ہے کہوں میں اگر دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں